نے بیعت کی، انصار نے بیعت کی، اور اس اختلاف کی دلدل سے مسلمان سلامتی کے ساتھ نکل آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا منبر پہ کھڑے ہوئے، کہا لوگو مجھے تمہارا حاکم اور والی بنایا گیا ہے، حالانکہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں، اگر میں نیکی کروں تو میری مدد کرنا۔ پیروں فقیروں کی اندھی تقلید کرنے والوں، بابا جی نے فرمایا ہے، شاہ جی نے فرمایا ہے، امام صاحب نے فرمایا ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، یہ وہ ہے جس کے بارے میں آقا نے کہا تھا ابو بکر سے بہتر آدمی پر سورج طلوع ہی نہیں ہوا۔ انبیاء کے بعد کائنات کا سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا، پوری کائنات کے اندر انبیاء کے بعد جو شان ابو بکر کی ہے وہ کسی اور کی۔ فرماتے ہیں اگر میں نیکی کا حکم کروں میری مدد کرنا، اگر میں برائی کروں تو مجھے درست کر دینا۔ پیروں فقیروں کی غلطیاں دے کر کہنے والوں، آخر سید صاحب تو ہیں نا، شاہ صاحب تو ہیں، پیر صاحب تو ہیں، پیر صاحب کالا کریں سفید کریں، کھوٹا کریں کھرا کریں، سید کی سیل کو بھی سلام ہے۔ ارے یہاں پر سلام صرف محمد کی ذات کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ جو بھی آئے گا اگر محمد کی بات کرے گا اس کی تباہ کی جائے گی، اور اگر خلاف سنت بات کرے گا اس کی اصلاح کی جائے گی۔ ابو بکر فرما رہے ہیں اگر میں نیکی کا حکم دوں میری بات ماننا، میری مدد کرنا، اور اگر خلاف سنت بات کروں تو مجھے درست کر دینا۔ حق گوئی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ تم میں سے کمزور میرے نزدیک قوی ہے، اور قوی مضبوط میرے نزدیک کمزور ہے، جب تک میں اس سے دوسروں کا حق لے کر اس تک نہ پہنچا دوں۔ لوگوں جس قوم نے، ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں، لوگوں جس قوم نے جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑا اللہ اس قوم کو ذلیل کر دیتا ہے، اور جس قوم میں کھلے عام بے حیائی، فحاشی اور یانیت، فواحش کا عام وجود ہو جائے، اس پر پھر اللہ کی طرف سے طرح طرح کے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ آج ہماری یہی کنڈیشن نہیں ہے؟ جائیے انڈیا پاکستان کی گلیوں کو دیکھیے، کہیں قبروں کو پوجا جا رہا ہے، کہیں درگاہوں کو پوجا جا رہا ہے، کہیں درختوں کو پوجا جا رہا ہے، کہیں پتھروں کو پوجا جا رہا ہے، کہیں بابا جی کی بیری کو پوجا جا رہا ہے، کہیں حضرت جی کے غسل کرنے کے مقام کی عبادت ہے، کہیں ان کے چلہ کاٹنے کے مقام کی عبادت ہے۔ اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک کرنا ہے۔ باقی ساری برائیاں چھوٹی، شرک اکبر برائیوں میں سب سے بڑی برائی ہے۔ لوگوں جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، یہ ذات صرف محمد علیہ السلام کی ذات ہے، وہ جو کہے ماننا پڑتا ہے، ان کی تباہ ان کا کہہ دینا ہی حرف آخر ہوا کرتا ہے۔ لیکن ان کے علاوہ ابو بکر بھی کہہ رہے ہیں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرنا، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کا پہلا خطبہ۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد رسول کے خلیفہ کو سب سے پہلا کام جو نظر آیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا، اور ہر صحابی یہ چاہتا تھا آخری ساعات میں، آخری لمحات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت میں کروں۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا، ان کی فراست مسلمانوں کو اس اختلاف سے بھی بچا کر لے گئی۔ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل آپ کے اہل بیت دیں گے۔ جیو ٹی وی کا مولوی عامر لیاقت وہ خبیث تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نبی کے غسل کے موقع پر بیٹیاں دینے والے کہاں پر گئے تھے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ ابو بکر نے بیٹی دی، عمر نے بیٹی دی، یہ بیٹیاں دینے والے کہاں پر گئے غسل کے موقع پر؟ ارے ظالم، تم کیا جانو ابو بکر کی فراست کو؟ اگر
یہ معاملہ اہل بیت کے لیے خاص نہ کیا جاتا تو اس مسئلے پہ اختلاف ہو سکتا تھا. ہر صحابی یہ چاہتا کہ میں نبی کی اس آخری معاملات میں، آخری لمحات میں یہ خدمت کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ نے پوری امت کو اپنی فراست اللہ کے فضل سے اختلاف سے نکالتے ہوئے کہا یہ کام، یہ خدمت رسول کی، رسول کے اہل بیت ہی کریں گے. نبی کو بیٹیاں دینے والے تو نبی کے ساتھ غار کے اندر بھی، نبی کے ساتھ ہجرت کے سفر پہ بھی، نبی کی حفاظت کرتے ہوئے میدان بدر میں بھی. اسی لیے کہتے ہیں نبی کے صحابہ کہ ابو بکر، عمر، ابو عبیدہ آپ کے یہ ساتھی میدان جنگ میں آپ سے آگے ہوا کرتے تھے اور نماز میں آپ سے پیچھے ہوا کرتے تھے. وہ نبی کو چھوڑ کر نہیں گئے، انہوں نے زندگی بھر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. وراثت کے مسئلے پر پھر اختلاف ہوا. نبی کا مال، نبی کی وراثت. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ہم جملہ انبیاء، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے. تمام صحابہ نے اس کو تسلیم کیا اور یہ اختلاف بھی ختم ہو گیا. پھر بیرونی مصائب کا سامنا ہوا. یہود و نصارہ نے سرکشی کی، اعراب بادیہ نشین مرتد ہو گئے. ایسا گروہ اٹھا جنہوں نے زکوٰۃ کے انکار کیا، اور 3 کذاب انسانوں نے، جن میں 1 عورت اور 2 مرد، جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ ان تینوں کے خلاف میدان جہاد کو برپا کرتے ہیں. ادھر یہ پریشانیاں، ادھر لشکر اسامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ آخری لشکر جو آپ نے رومیوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے روانہ کیا. آپ کی بیماری کی خبر سن کے یہ لشکر رک گیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ خلافت سنبھالتے ہیں، سب سے پہلا اعلان مدینہ پریشانیوں میں گھرا ہوا. مدینے کے باہر لوگ مرتد ہو رہے، کوئی گروہ زکوٰۃ کا انکار کر رہا، کوئی اپنی نبوت کا اعلان کر رہا. اور ابو بکر صدیق کا پہلا اعلان، لشکر اسامہ کے مجاہد سب میدان جہاد میں اکٹھے ہو جائیں، روانگی کے موقع پہ اکٹھے ہو جائیں اور میدان جہاد کی طرف کوچ کریں. لوگوں نے آ کر کہا اے ابو بکر، مدینہ خطرات میں گھرا ہوا ہے، ہمارے اندر جو کل تک مسلمان تھے وہ مرتد ہو رہے ہیں، قبائل مرتد ہو رہے ہیں، کوئی زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے، یہود و نصارہ اپنی پلاننگیں کر رہے ہیں، ابھی مدینے کو خود اپنے خطرات ہیں، آپ اس لشکر کو روانہ نہ کرو. کہا کیسی بات کرتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر خلافت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلا کام محمد کی نافرمانی والا کرے. جس جھنڈے کو، جس علم کو رسول اللہ نے لہرایا تھا، ابو بکر اس کو لپیٹ کر گھر نہیں رکھ سکتا. اللہ کی قسم اگر مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ اسامہ کا لشکر روانہ کرنے کے بعد میری لاش کو مدینے میں جانور گھسیٹتے پھریں گے، مجھے یہ منظور ہے، لیکن محمد کا بھیجا ہوا لشکر گھر نہیں بھیجا جا سکتا. یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی محبت. پھر منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کہنے لگے ابو بکر، ان کے خلاف جنگ کرو گے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، ان کے خلاف کیسے جنگ کرو گے؟ کہا ہے عمر، اللہ کی قسم میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں، جو نماز پڑھیں زکوٰۃ ادا نہ کرے، میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا. اور سنو، اگر وہ ایک رسی جس سے اونٹ کا پاؤں باندھا جاتا ہے وہ نبی کو دیا کرتے تھے، مجھ سے روکیں گے، میں اس کو لینے کے لیے بھی علم جہاد بلند کروں گا. اور پھر اپنے گھر میں داخل ہوئے، اسلحے سے سج دھج کر اونٹ پہ سوار ہو کر نکلے اور کہا لوگوں، آج اگر سارے پلٹ جائیں گے ابو بکر تنہا جہاد کے لیے نکلے گا. حضرت علی گھوڑے پر سوار ہو کر پیچھے نکلے. کہا خلیفۃ الرسول واپس آ جائیے،
آپ کو اگر کوئی نقصان پہنچا تو پھر اسلام کا نظام غالب نہیں ہو سکے گا، قائم نہیں رہ سکے گا۔ یہ آپ کے وہ عظیم الشان کارنامے، آپ کی فراست کے منہ بولتے وہ ثبوت، جب مسلمانوں کا یہ لشکر روانہ ہوا، وہ جو مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے ان پہ اس کا ایسا رعب طاری ہوا کہ ہم تو سمجھتے تھے یہ نبی کی وفات سے کمزور ہو گئے، یہ تو ابھی بھی اتنے بہادر ہیں کہ وقت کی سب سے بڑی طاقت روم کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے ان کا قافلہ نکل چکا ہے۔ اور اسامہ رومیوں کو شکست دے کے بہت زیادہ مال غنیمت لے کر واپس آتے ہیں۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق مہاجرین و انصار کو لے کر مرتد ہو جانے والوں سے قتال کرتے ہیں، حضرت خالد کو ان کا امیر بنا کر بھیجتے ہیں مانعین زکوٰۃ سے جہاد کرنے کے لیے، اور نصیحت کرتے ہیں خالد جب تک لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کریں، نماز، زکوٰۃ اور روزہ رکھنا منظور نہ کریں، ان سے جنگ کرتے رہنا، کسی ایک بات کے ماننے سے جہاد کو روک نہ دینا کہ نماز پڑھنا کا مان چکے ہیں، نہیں، یہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، نماز کا اقرار کریں، زکوٰۃ کا اقرار کریں، رمضان کے روزوں کا اقرار کریں، پھر ان کو معاف کرنا، اور اگر کسی ایک رکن کا بھی انکار کرے تو ان سے جہاد جاری رکھنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف جنگ کرتے ہیں، مسیلمہ کو قتل کرتے ہیں اور اس فتنے کو ختم کرتے ہیں، اندرون ملک بغاوتیں ختم ہو جاتی ہیں اور بیرونی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، شام کے ایک حصے کو فتح کر کے خلافت کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے، اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضا کے مشورے سے ابو بکر صدیق حضرت زید بن ثابت انصاری کو قرآن حکیم اکٹھا کرنے کی خدمت میں مامور کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی تمام صورتوں کو اکٹھا کر دیا جائے۔ اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ تو اگلے درس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کی زندگی کے باقی حالات اس کو پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے۔